لیکن ایک بات میں آپ کو بتا دوں، اللہ کا ولی ہوتا کون ہے، اس کو ولایت ملتی کیسے ہے، وہ اس اعلیٰ مقام پر پہنچتا کیسے ہے۔ اللہ کا ولی صرف اپنی عبادتوں سے نہیں، صرف اپنی ریاضتوں سے نہیں بنتا، اور نہ ہی کثرت سے تسبیح اور ذکر و اذکار کرنے سے۔ ایک بات تو ہے، اللہ کا ولی ہوتا کون ہے؟ بے ان کے واسطے خدا کچھ عطا کرے، حاشا غلط یہ ہوس بے بصر کی ہے۔ جس کو جو ملا وہ رسول پاک کے قدموں سے ملا، اور اللہ کا ولی وہی ہوتا ہے جو نبی پاک کی اقتداء میں چلتا ہے، اور حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شریعت طاہرہ پر چل کر وہ ولایت کا مقام حاصل کرتا ہے۔ اور اگر تمہارے پاس کوئی شارٹ کٹ انداز میں آ گیا اور یہ کہتا ہے کہ میں ڈائریکٹ پہنچا ہوا ہوں، تو سمجھ جانا وہ زندیق ہے، ابلیس کا بیٹا ہے، اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا۔ بریلی کے امام اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، بخدا خدا کا یہی ہے در، سبحان اللہ، بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مقر، بے شک جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو، جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں۔ بے شک، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو چھوڑ کر نہ کوئی ولایت ہے، نہ کوئی معرفت ہے، نہ کوئی طریقت ہے، نہ شریعت ہے۔ بے شک، جو راستہ ہے وہ وہیں سے ہو کر گزرے گا، اور جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں۔ وہاں نہیں۔ اگر کوئی دعویٰ کرتا ہے تو سمجھ لینا کہ وہ زندیق ہے، وہ شیطان ہے۔ لہٰذا میرے عزیزو، اقبال کی یہ بات بہترین لگتی ہے کہ ولایت تو بہت دور کی بات ہے، بڑی بات ہے۔ ہر مسلمان کے ساتھ دین تو ہے، دین اسلام ہے، تمہارے ساتھ تو ایمان ہے، دین ہے۔ تو دین کیا چیز ہے؟ ولایت کو بعد میں سمجھنا۔ دین کیا ہے؟ دین اسلام کیا ہے؟ کیا دین اسلام داڑھی رکھ لینے کا نام ہے، ٹوپی پہن لینے کا نام ہے، گوشت کھا لینے کا نام ہے؟ دین کیا ہے جو تمہارے ساتھ ہے؟ اقبال کہتا ہے، بمصطفیٰ برساں خیش کے دی ہم آوست، اپنے آپ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں تک پہنچا دو، یہی دین ہے۔ گر بہو نہ رسیدی تمام ابو لہبیست، اور اگر تم وہاں تک نہیں پہنچ سکے تو زندگی ابو لہب کی طرح ہے۔ بے شک بے شک۔ اب سمجھ میں آئی بات؟ دین کس کو کہتے ہیں؟ ان کے قدموں تک پہنچ جانا، یہی دین ہے۔ اور صحابہ اس راز کو سمجھ چکے تھے، اولیاء کاملین اس بات تک پہنچ چکے تھے کہ جو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تک پہنچ گیا وہی دین ہے۔ آج بہت سارے اس طرح کے فرقے، جماعتیں آنے لگ گئیں جو تمہارے اندر سے عشق مصطفیٰ، محبت مصطفیٰ کا کاجل چرانے بیٹھی ہیں، جس کو اعلیٰ حضرت نے فرمایا تھا، آنکھ سے کاجل صاف چرا لے، یہاں وہ چور بلا کے ہیں، تیری گٹھری تاکی ہے اور تو نے نیند نکالی ہے، سونا جنگل رات اندھیری چھائی بدلی کالی ہے، سونے والوں جاگتے رہیو چوروں کی رکھوالی ہے۔ یہ کس کے لیے فرمایا؟ ان ایمان والوں کے لیے جن کے سینوں میں میرے آقا کی محبت ہے، جو دین اصل حضور پاک کی محبت کو سمجھتے ہیں۔ اولیاء کی عظمت سمجھنا ہو تو پہلے یہ نقطہ سمجھنا ہوگا، محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت دین حق کی شرط اول ہے۔ اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ صحابہ کا دین میں آپ کو بتاتا ہوں، صحابہ کا دین ظاہر سی بات ہے سب سے پیور دین، پیوریٹی والا خالص دین 14 صدیوں میں کسی کا ہوگا تو صحابہ کا ہوگا، بے شک، کیونکہ انہوں نے اپنی آنکھوں سے حضور کو دیکھا ہے اور ڈائریکٹ فیض مصطفیٰ حاصل کیا ہے، اور وہاں کے منہل سے انہوں نے شراب محبت پیا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ صحابہ کا دین کیا تھا؟ آج تمہیں یہ بات میں بتا دوں، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو بلایا، وہ نماز پڑھ رہے تھے، تو وہ نماز اپنی کنٹینیو کرتے رہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ بلایا، وہ اپنی نماز کنٹینیو کرتے رہے۔ اس کے بعد تیسری مرتبہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے آواز دی، وہ اپنی نماز کمپلیٹ کر کے سلام پھیر کر کے اٹھ کر کے تیزی سے آئے، بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں عرض کیا، حضور آپ نے مجھے بلایا؟
رسول رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں تو کافی دیر پہلے تمہیں بلایا تھا، تم اب آ رہے ہو؟ اس صحابی نے عرض کیا آقا میں نماز میں تھا، میں نماز پڑھ رہا تھا۔ توجہ، دین کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا نماز پڑھ رہے تھے تو کیا اللہ کا یہ حکم قرآن میں تم نے نہیں سنا؟ یا ایہا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم، سبحان اے اللہ، ایمان والو جب اللہ اور اس کے رسول بلائیں تو حاضر ہو جاؤ۔ اس صحابی نے پوچھا آقا کیا نماز کی حالت میں بھی آپ بلائیں تو آ جاؤں؟ میرے آقا نے فرمایا ہاں، اگر تمہاری ایک رکعت ہوئی تھی اور رسول نے بلایا تو اسی وقت نماز چھوڑ کر آتے، رسول بازار بھیجتے، سامان خرید کر کے لاتے، لوگوں سے ملاقات کرتے، گھنٹہ گزر جاتا، اس کے بعد پھر تم آتے تو تمہاری نماز باطل نہیں، جہاں سے چھوڑے تھے وہیں سے نماز کمپلیٹ کر سکتے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، تمہارا یہ آنا جانا، تمہارا یہ بازار میں گھومنا، لوگوں سے ملنا بھی ضائع نہیں کیا جائے گا، اس کو بھی نماز میں شمار کیا جائے گا۔ بے شک۔ کیوں؟ اس لیے کہ تم دنیا کے کاموں میں نہیں تھے، رسول کی اطاعت میں تھے۔ سبحان اللہ، سبحان دین اللہ، یہی ہے، من یطع الرسول، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ بے شک، سبحان اللہ، اور ولی وہی ہوتا ہے جو حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت حاصل کر لیتا ہے، بے شک، اور اس شریعت کو چھوڑ کر جو شارٹ کٹ جاتا ہے وہ شیطان کے راستے پر چل پڑتا ہے۔ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سلطان الاولیاء، پیر پیراں میر میراں سیدی عبد القادر جیلانی، غوث العظم بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے حوالے سے میں آپ کو ایک بات بتا دوں۔ آپ کے زمانے میں دریائے دجلہ کے کنارے ایک بزرگ آئے تھے، وہ نماز پڑھ رہے تھے اور لوگ ان کے پاس ملنے کے لیے آنے لگ گئے۔ وہ اللہ کے ولی پابند تھے، ذکر و اذکار میں پورا دن گزرتا تھا، روزے میں رہتے، رات کو بھی عبادت کرتے تھے، ریت میں جو دریائے دجلہ کے کنارے بالو وہاں نماز پڑھتے تھے۔ غوث پاک سے کسی نے آ کر کے کہا کہ اللہ کے ایک ولی آئے ہیں، کثرت سے عبادت کرتے ہیں۔ سرکار غوث پاک نے فرمایا چلو میں بھی ملاقات کرتا ہوں۔ آپ آئے، ملاقات کرنے کے لیے جب دریائے دجلہ کے کنارے پہنچے تو وہ اللہ کے ولی جا چکے تھے، وہاں نہیں تھے۔ تو غوث پاک نے پوچھا افسوس ہے کہ میں ملاقات نہیں کر سکا، یہ تو بتاؤ وہ عبادت کہاں کرتے تھے؟ لوگوں نے بتایا ان کی عبادت کے نشانات بنے ہوئے تھے، ان کے ہاتھوں کے پیروں کے نشان زمین پر ریت پر بنے ہوئے تھے۔ غوث پاک غور سے ان نشانوں کو دیکھتے ہیں اور اس کے بعد پوچھتے ہیں کیا یہ ان کے نماز پڑھنے کے نشانات ہیں؟ کہا ہاں۔ پھر غوث پاک فرماتے ہیں تم نے جس کو اللہ کا ولی سمجھا وہ جھوٹا آدمی ہے، تم دھوکہ کھا گئے، میں اسے ولی نہیں سمجھتا۔ لوگوں نے کہا آپ نے تو انہیں دیکھا بھی نہیں، وہ کثرت سے عبادت کرتے تھے، کثرت سے ذکر و اذکار اور تسبیح میں مشغول رہتے، ہم نے تو ان کو دیکھا ہے، آپ نے دیکھا نہیں اور آپ انکار کر رہے ہیں۔ غوث پاک نے فرمایا بات در حقیقت یہ ہے، یہ دیکھو ان کے سجدے میں جانے کے وقت ان کے ہاتھوں کی 10 انگلیوں کی نشانیاں بنی ہیں، یہ ساری 10 انگلیوں کی کھلی ہوئی نشانیاں دکھ رہی ہیں۔ لوگوں نے کہا ہاں۔ پھر غوث پاک فرماتے تمہیں پتہ ہے جب میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنی نماز کا سجدہ کرتے تو سجدے میں میرے آقا کی انگلیاں کھلی ہوئی نہیں جمی ہوئی ہوتی تھیں، یہ حضور کی سنت ہے۔ غوث پاک فرماتے ہیں جو میرے آقا کی ایک سنت چھوڑتا ہے میں اسے اللہ کا ولی نہیں مانتا، اور وہ اللہ کا ولی نہیں ہے۔ لوگ یہاں پتہ نہیں کس کو کسوٹی اور معیار بنا بیٹھے ہیں۔ بے شک، میرے عزیزو، شریعت طاہرہ میرے آقا کا جو راستہ ہے وہی ولایت کا راستہ ہے، بے شک، کوئی دوسرا راستہ نہیں۔ ارے کئی ایسے باباؤں کو لوگ آج گھیرے بیٹھے ہوئے ہیں، ڈھکوسلے بابا، جن کے نمازوں کا کوئی ٹھکانہ نہیں، جو دن رات نہ جانے کس طرح کی بدعملیوں میں مشغول ہیں، وہ اللہ کے ولی ہو سکتے ہیں؟ سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہند الولی وہ مقام عظمیٰ پر فائز ہیں، لیکن مجھے ایک روایت بھی بتا دو کہ کبھی ان کی ایک نماز قضا ہوئی ہو، بے شک، قضا ہوئی ہو۔ نہیں مل سکتا، غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارے ٹھوکر مار کر کے مردے کو زندہ کر دے، بے شک، لیکن بتاؤ کبھی ان کی ایک رکعت قضا ہوئی ہو؟ نہیں، نہیں۔ ان اولیاء کاملین پر جب نماز معاف نہیں ہوئی، کیوں؟ اس لیے کہ نماز یہ ان کے گھر کی چیز نہیں ہے، یہ میرے مصطفیٰ کی سنت ہے، بے شک، میرے آقا کا طریقہ ہے۔
اور اللہ تعالیٰ نے امت پر فرض کیا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جو محبت کرتا ہے وہ حضور کی ہر ادا پر عمل بھی کرتا ہے، حضور کی ہر ادا پر عمل کرتا ہے، اور جو ولی بننے کا ناٹک کرے اور حضور کی شریعت کو چھوڑ دے وہ زندیق ہے۔ فقہاء کرام نے فرمایا وہ ابلیس کا بیٹا ہے، جو تمہارا ایمان غارت کر دے گا، ایمان اکارت کر دے گا۔ تمہیں تو یہ بات میں بتا دوں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہاں تک فرمایا، ایک شخص کے متعلق فرمایا گیا کہ وہ کبھی قبلے کی طرف منہ کر کے تھوک دیا، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، فرمایا اس کے پیچھے اب سے نماز مت پڑھو، اس کے پیچھے نماز مت پڑھو۔ کیوں؟ جو قبلے کا احترام نہ کر سکا وہ لوگوں کا امام نہیں بن سکتا، اور جو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شریعت کا لحاظ نہیں کرتا وہ اللہ کا ولی کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ کا ولی نہیں ہوگا۔ اسی لیے ایک بات یاد رکھو، سرکار جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس یہ سید الطائفہ ہیں، غوث پاک کے دادا مرشد ہیں، غوث پاک سے بھی 100 سال پہلے کے ہیں۔ حضرت جنید بغدادی اپنے زمانے میں بڑے مشہور تھے۔ ایک صاحب آئے آپ کی کرامت دیکھنے کے لیے اور آ کر کے گھر میں مہمان بن گئے، 1 دن 2 دن 3 دن 8 دن گزر گئے، کرامت دیکھنا چاہتے تھے۔ آپ لوگ بھی کرامت دیکھنے کے لیے پیچھے پھرتے رہتے ہیں کسی کے، اور آپ کی نظر میں کرامت کیا ہے؟ کوئی بابا آسمان میں اڑ کے دکھا دے۔ کرامت آپ یہ سمجھتے ہیں ادھر ٹھوکر مار کر کے سونے کا سکہ نکال کر دکھا دے۔ کرامت اس کو سمجھتے ہیں کہ کوئی پانی پر چل کر کے دکھا دے، یہ تو بہت چھوٹی سی چیزیں ہیں، کوئی جادوگر بھی کر کے دکھا سکتا ہے، شعبدہ بازی یا نظر بندی کوئی بھی کر سکتا ہے۔ ارے یہاں تو ہمارے ملک کا حال یہ ہے، انت بھکتی جس کو کہتے ہیں، کوئی بابا چٹی لکھ کر کے دکھا دے تو اس کے بھی پاگل ہو جاتے ہیں۔ میں آپ سے کہتا ہوں چٹی لکھ کر کے دکھانے والے تو ابھی چھوٹے ہیں، ابھی دجال بھی آنے والا ہے۔ دجال تو بارش برسا کے دکھائے گا، بے شک زمین سے سبزہ نکال کر دکھائے گا، تب تمہارا ایمان کیا ہوگا؟ مسلمانوں یاد رکھو، تمہیں اس طرح کے چمتکاروں پر ایمان لانے کے لیے نہیں کہا گیا ہے۔ تم سب دنیا کو ادھر ادھر ہوتے ہوئے دیکھ لو، اس کے باوجود جمے رہو اور یوں کہو میرا دین وہی ہے جو میرے مصطفیٰ کے قدموں سے ہے، بے شک، سبحان اللہ سبحان اللہ، میرا دین وہی ہے جو تاجدار مدینہ نے عطا کیا ہے، بے شک، گنبد خضرا کی چھاؤں سے آتا ہے۔ سبحان اللہ، ولایت کرامت اس کو کہتے ہیں۔ جنید بغدادی کے پاس بھی ایسا ایک شخص کرامت دیکھنے آیا تھا، اور کرامت نہیں دکھی، 8 دن ہو گئے، وہ اپنا بوریا بستر باندھ کر جانے لگے۔ سیدنا جنید بغدادی نے اس مہمان سے پوچھا میاں کیوں آئے تھے آپ؟ 8 دن تک رکے اور جا رہے ہو، وجہ بھی نہیں بتائی۔ تو اس شخص نے کہا حضور بات یہ ہے کہ میں نے آپ کی ولایت اور آپ کی کرامت کے بہت چرچے سنے تھے، بہت چرچے سنے تھے، لیکن میں آ کر کے آپ کے ہاں 8 دن تک قیام کیا لیکن کوئی کرامت مجھے نظر نہیں آئی۔ غوث پاک سیدنا جنید بغدادی سے وہ کہتا ہے صبح شام میں دیکھتا رہا لیکن مجھے کوئی کرامت نظر نہیں آئی۔ سنو سیدنا جنید بغدادی کیا کہتے ہیں، اچھا تمہیں کوئی کرامت نظر نہیں آئی، لیکن یہ بات بتاؤ کیا ان 8 دنوں میں کبھی تم نے مجھے نماز قضا کرتے دیکھا؟ اس نے کہا یہ بات تو میں نے نہیں دیکھا۔ پھر پوچھا کیا میرا کوئی عمل ایسا دیکھا جو رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنت کے خلاف ہو؟ کبھی دیکھا؟ اس شخص نے کہا کہ میں نے آپ کی صبح شام ہر دن دیکھا ہے، آپ کا کوئی عمل حضور پاک کی سنت کے خلاف نہیں ہوتا۔ تب سیدنا جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اے نوجوان تجھے کیا پتہ نہیں اس زمانے میں سب سے بڑی کرامت حضور پاک کی سنت پر قائم ہو جانا، حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنت پر قائم رہنا، یہ سب سے بڑی کرامت ہے، یہ سب سے بڑی کرامت ہے۔ عزیزان گرامی وقار، ہماری زندگی کا عنوان، ہمارا موضوع سخن، جہاں پر بھی آپ دیکھیں گفتگو ہماری گھومتی ہوئی وہیں جاتی ہے جو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم جہاں نظر آئے۔ یہی دین ہے، یہی دین ہے۔ ولایت یہ ایک مقام ہے، لیکن بہت سارے لوگ آج یہ سمجھ بیٹھے ہیں کہ صرف اور صرف
طریقت کی باتیں کرنے کا نام ولایت ہے، تصوف کی باتیں کرنے کا نام ولایت ہے۔ ولایت بغیر میرے مصطفیٰ کی محبت کے حاصل ہو ہی نہیں سکتی۔ بے ان کے واسطے خدا کچھ عطا کرے، ہاشا غلط یہ ہوس بے بصر کی ہے۔ بے شک۔ آپ کو پتا ہے ہندوستان کا سب سے بڑا ولی اور جس کو ہم ہندل ولی کہتے ہیں، وہ ہم سب کا راجہ ہے، ہم سب کا آقا و مولا ہے، لیکن پتہ ہے یہ سرکار غریب نواز معین الدین حسن چشتی جیسی نعمت ہندوستان کو ملی ہے تو کہیں کسی زمین سے نہیں، یہ مدینے کے تاجدار سے عطا کی گئی ہے۔ سبحان کیا آپ اللہ، کو نہیں سبحان پتا کہ غریب نواز کا لقب عطا رسول ہے؟ عطا رسول ہے، وہ رسول کی عطا ہے۔ اسی لیے میں کہتا ہوں سب سے بڑا مقام بھی ولایت کا جو ہوتا ہے وہ بارگاہ مصطفیٰ سے ہی ملتا، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ سے ہی ملتا ہے۔ اس ویڈیو کو لائک کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کر بیل آئیکن ضرور پریس کریں ہماری نیو ویڈیوز